اب صحابہ کرام بھی رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے. حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے 3 چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں. بذل الاستطاعة والصبر عند الفاقة والبكاء عند الندامة. جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں. غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک منچلا سا نوجوان آیا. ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا, تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا. عرض کیا اللہ کے محبوب یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی, اگر میں اسے قربان کر دوں ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی. وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی. خوشہ پھینکا اور ہستی میں چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا, بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. وہ جگر جاتا تھا, لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے, وہیں جانا چاہتا ہوں. اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے. یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے. بذل الاستطاعة حق تعالی جسے شباب عطا فرمائے, خون کی حرارتیں عطا فرمائے, یہ ہے تو چند روز کی مہمان. اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے, رہنا اس نے بھی نہیں, لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پہ خرچ کر دے تو اللہ اس سے بھی بہت پیار کرتا ہے. بذل الاستطاعة اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا والصبر عند الفاقة, تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. رب العالمین جن لوگوں کو تنگ دستی اور عسرت کے انداز میں آزمائے, اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں, اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن نہ پھیلائیں, صبر سے کام لیں. تو فرمایا یہ صبر کرنے والے غریب بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. والبکاء عند الندامہ, اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے, 2 قطروں پہ قطرتان, 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے. ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ حرام ہے, جہنم کی آگ اس پر بھی. اور دوسرا
गुनाहगार की आंख से एहसास नदामत में बहने वाला आंसू, हराम है उस पर भी जहन्नम की आग। कभी रोके तो दिखाइए अल्लाह के हुजूर, कभी आंसू बहा के तो दिखाइए। कितने प्यार से फरमाया, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदों को कह दीजिए, मेरे महबूब, अल्लाह की रहमत तुम्हारी पुकार का इंतजार करती है। कभी उसको पुकारो तो सही, अपनी जिंदगी की सारी खताएं जमा करके ले जाओ, वो तुम्हारी खताओं का तुम्हें ताना भी नहीं देगा, माफ कर देगा। कितने प्यार से फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे खताकार बंदू से कहिए, अगर तुम्हारे गुनाह बहुत है तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। अपनी सारी जिंदगी के गुनाह जमा करके लाओ, मेरे दर पे जबीने नियाज झुकाओ, तलब का दामन फैलाओ, नदामत के अश्क बहाओ, मेरे लुत्फो करम को आजमाओ तो सही। तुम्हारे आने में देर है, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। कुरान पाक ने फरमाया, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। कुरान कहता है डायरेक्ट सुनता है, इस्लाम कहता है नहीं, अल्लाह से मिलना है तो तिनकों के सहारों की जरूरत नहीं। यहां एक्सचेंज का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट डायलिंग है। जब चाहो जहां चाहो अल्लाह से राब्ता कायम कर लो। बैतुल्लाह शरीफ पर जो गिलाफ है उस पे कुरान करीम की ये आयत मोटे हुरूफ के साथ लिखी हुई है, दूर से नजर आती है। फरमाया, मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जिसने जिंदगी के सफर में बहुत ठोकरें खाई हूं, बहुत खताएं सरजद हुई हूं, लेकिन जब शर्मिंदा होकर अल्लाह के दर पे आएगा तो अल्लाह को रूठा हुआ नहीं पाएगा, मेहरबान पाएगा। बैतुल्लाह में आने वालों के लिए सबसे पहले गिलाफे काबा यही ऐलान करता है, तुम अपने नाराज रब के पास नहीं आए हो, मेहरबान रब के पास आए हो। जो मनवाना है मनवाओ, जो मनवाना है मनवाओ, जितना रोना है आंसू बहाओ। यहां से कोई मायूस और मारूम होकर नहीं जाता। दुनिया वालों से मांगा जाए तो नाराज होते हैं, ना मांगा जाए तो खुश होते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन के दरबार का ज़ाब्ता ये है, जो ना मांगे उससे नाराज होते हैं, मांगने वालों से खुश होते हैं। फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब, मेरे बंदे, आपसे जब मेरा पता पूछें कि रब से मिलना है कहां मिलेगा, तो बता दो इन्हें, इन्नी करीब, मैं तो तुम्हारे करीब रहता हूं। इलाहुल आलमीन कितना करीब है तू। बड़ी हस्तियां तो गरीबों से दूर बसती हैं, बड़ी हस्तियों की बस्तियां तो गरीबों से दूर हुआ करती हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं बड़ा तो सारी कायनात से हूं, लेकिन मैंने कहीं दूर महल नहीं बनाया, कहीं दूर कोठी नहीं बनाई,
نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں. جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرنا، میرے سامنے درد دل بیان کیا کرنا. باقی جہاں جائے گا تانا ملے گا. صرف یہی در ہے یہاں تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی. اسے قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا آئے، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، شباب کا نشہ تھا، جوانی کا غرور تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، بغاوت میں زندگی گزار دی. لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سے سماعت چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی، اولاد پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی. ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے. اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں. یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. الہ العالمین سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں، آہیں بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرے بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا. دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے. اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں. لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ آپ کو احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں مر بھی جاؤں تو میری امانت سنبھالے رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.